اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لیے امتحان لکھا ہوا ہے۔ ہم اس امتحان پر جو اللہ نے ہمیں ڈالا اس پر اگر صبر سے راضی نہ رہیں تو اس سے مشکل امتحان آتا ہے۔ پہلے ایک امتحان ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس سے نکل جائیں گے، امتحان سے نکلا نہیں جاتا، امتحان میں اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، امتحان میں صبر سے اللہ سے تعلق رکھ کے بس بندگی کی جاتی ہے، کرتے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کتنا لمبا امتحان ہے۔ اب انبیاء کو جیسے امتحان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بیٹے کے غم میں بالکل آنکھیں ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن نبی کو بھی اس طرح کے امتحان آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بن چکے تھے چند سالوں کے بعد، تو اس وقت جا کے نہیں، ان کو بھی پابندی کہ آپ بھی جا کے نہیں ملیں گے، اطلاع بھی نہیں کریں گے اپنے زندہ ہونے کی بھی۔ وہ اللہ کی مصلحتیں اللہ جانتے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے اپنے اپنی تنہائیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے جگہوں پر، یہ مصر میں اور وہ ادھر پیچھے فلسطین کے ایریا میں غم میں، پریشان میں، کنعان کے علاقے میں، اور دونوں اس دوری کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کے برداشت کر رہے ہیں۔ غم اپنی جگہ، لیکن غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسا نہیں کیا جاتا کہ دماغ خراب ہونے لگا ہے، غصہ آ رہا ہے اور وحشت ہو رہی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت انسان ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے یہ امتحان آ رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسی طریقے سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ قول ہے اس طریقے کا کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ محبوب کی طرف سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نعمتیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، تمام ہی لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن دنیا اللہ کو پسند نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ نعمت اللہ بندوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ بندے چاہتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندوں کے پاس یہ گندی جگہ ہو، گندے علاقے، گندی نعمتیں ہوں، لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، جیسے کہ ماں باپ بچے کو ٹافی دیتے ہیں اس لیے کہ بچہ اس کی ضد کر رہا ہوتا ہے، اس کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے دیتے ہیں اس لیے کہ بچہ اس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ماں باپ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اصل میں تو ہمارا بس نہیں چلتا، ہم اس کو منع کر دیں، بس تو چلتا ہے، اختیار تو ہے ہمارے پاس، لیکن پھر یہ بیچارہ غمزدہ ہوگا، اس کا افسوس اس کو رہے گا، تو ہم اس کو راضی کرنے کی خاطر ایسا نہیں کرتے، ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بالکل نہ دیں، کوئی سویٹ نہ دیں تاکہ اس کے دانت خراب نہ ہو، کوئی اس کو کوک وغیرہ نہ دے کہ اس کے دانت خراب ہو، طبیعت خراب ہو، اس کا وزن بڑھے، کوئی جنگ نہ کھلائے، لیکن بچہ چاہتا ہے تو کیا کریں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو میچور کر لینا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں میں رکھی ہوئی ہیں، اس میں کچھ اکا دکا جو مسائل آتے ہیں، تو حضرت رابعہ وغیرہ فرماتی ہیں کہ جس دن ایسی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو ہمیں، تو اس دن لگتا ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں آج یاد نہیں کیا، اور وہ اس پہ غم کرتی، کیونکہ محبوب تو جب یاد کرتا ہے تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا محبت کا اظہار ملنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنا اس کو پیارا بنا لیتے ہیں، اس پہ آزمائشیں بہت آتی ہیں، حدیث کا بھی مضمون یہی ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آزمائش سے پناہ تو مانگنی چاہیے کیونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے، لیکن جب وہ آ جائے تو اس سے بہت پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے جو تمہیں تکلیفیں آتی تاکہ تم اس پر بہت زیادہ پریشان مت ہو جاؤ، اور اچھی چیزیں ملے تو اس پہ بہت زیادہ اعتراضی مت جاؤ، کیونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے، ہمارا ایک نظام چل رہا ہے، تمہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، بس ہمارے حکم کے مطابق چلتے رہو، جیسا ہے ویسے چلو۔ غم، دکھ، تکلیف اس پر تو صرف ہونی چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز غم کی ہے نہیں۔ ہاں انسان ہے تو غم ہوگا، لیکن اس پر فوراً رجوع اللہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس نظام کے تحت باندھ دیا ہے، ہمیں اس کے تحت چلنا ہے، اللہ سے نعمتیں مانگنی ہے۔ جیسے بچہ سوال کرے گا، ابا دے دیں تو بہت اچھا ہے، نہیں دے تو ابا کے ساتھ پھر بھی ہاتھ پکڑ کے ویسے ہی چلتے رہنا۔ غم اور تکلیف ہوگی تو رونا بھی ہے، اماں منہ دھلا رہی ہیں اور منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے اور اس کو مل مل کے تو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ابا جب بچپن میں نہلاتے تھے
تو وہ اتنا مل کے نہلاتے تھے کہ ارے ہم روتے تھے کہ ابو ابو بہت درد ہو رہا ہے نہیں کریں، لیکن وہ ملتے تھے اس لیے کہ وہ ہمیں صاف دیکھنا چاہتے تھے اور صاف کرنا چاہتے تھے. تو ان کی صفائی سے، جو رگڑائی سے جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف تو بہت قیمتی ہوتی ہے. وہ تو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وہ تو کینسر جسم سے جب کاٹ کے ڈاکٹر نکالتا ہے تو درد بہت ہوتا ہے، لیکن وہی درد تو کمال ہے، وہی تو اصل یعنی سبب اور ذریعہ ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب کرنے کا. تبھی تو ہم اتنے پاک صاف ہو کے پیارے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے قریب آ سکیں. تو اسی تکلیفوں، مشقتوں، پریشانیوں سے بچنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جب یہ پریشانی تکلیفیں آ جائیں تو اس پر صبر سے رہنا چاہیے. ان کو دور کرنے کی کوشش تو کرنا چاہیے، لیکن ان سے لڑنا نہیں چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکمت سے، طریقے سے، دعاؤں سے کوشش کرنی چاہیے. وہ دور ہو جائے بہت اچھا، نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف سے ہی مجھے نواز رہے ہیں. یہ ان کی نعمتیں ہیں. جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کے رکھ لیا ہے. اگر ہمیں اس تکلیفوں کے باوجود شریعت کی پابندی کی توفیق ہوتی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے، اور انعام پر تو خوش ہونا چاہیے. ہمیں تو جو کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں غم زیادہ لاحق ہو جاتا ہے. ہونا نہیں چاہیے، بلکہ خوشی ہونی چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کی جب تکلیف دیکھے آدمی تو پناہ تو اس سے مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک گنا رشک بھی ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ اس کو نواز رہے ہیں، اس کو صبر کی توفیق ہو رہی ہے، کتنا آگے کا بندہ ہے. اور جو نکمے ان کو اللہ کہتے ہیں چلو تم ایسے پڑے رہو دنیا میں، تمہیں تھوڑی سی تکلیف بھی تھی، تم نے تو رونا شروع کر دینا ہے، تمہیں ڈانٹ مار کی تو تم تو ختم ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پیمپر کرتے ہیں، جو ذرا کمزور لوگ ہوتے ہیں، دے دے کے ان کو آسودہ رکھتے ہیں. اسی لیے انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آیا کرتے ہیں، اور یہ سب رحمتیں، اللہ کی خوب رحمتیں ہیں. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو شریعت کی پابندی کا موقع دیا اور توفیق دی ہے اور آپ صبر سے رہ رہے ہیں، شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، تو اب کوئی غم پریشانی نہیں، کوئی فکر کی پریشانی کی بات نہیں ہے. صرف ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی. بس تقویٰ سے اگر آپ دور ہیں، گناہ میں اگر آپ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، اس پر تو پریشان بھی ہونا چاہیے، بہت غم افسوس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی چیز بری نہیں ہے، ہر چیز ہمارے فائدے ہی کے لیے. اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. پھر ان تکلیفوں کے نتیجے میں درجات بلند ہو رہے، اور کیا چاہیے. فری میں جنت مل رہی ہے، عبادات ہم سے ہو نہیں پاتی، تو ان تکلیفوں سے اللہ درجات بلند کر رہے ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں، ان کو رحمت سمجھ کے اللہ سے تعلق بنائے رکھنا چاہیے.